تیرے آقا کہہ رہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا وہ ابو جہل اگر میرے آقا کہہ رہے ہیں تو پھر میرے آقا کے اللہ کی قسم وہ ہو کے آیا. وہ ہو کے آئے. اور پھر آگے کہا وہ ابو جہل یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ حضور فرما رہے ہیں میں ہو کے آیا ہوں, میں تصدیق کرتا ہوں وہ ہو کے آئے ہیں, اور اگر کبھی اس سے اگلی بات کر دے تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. یہ میں جملہ نہیں بیان کر سکوں گا جب تک سارے حضرات اب میرے ساتھ اگر میرے آقا کبھی یہ کہہ دے, اس سے اگلی بات کر دے, اس سے اگلی بات کر دے, میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. توجہ چاہوں گا, پہلے اس بات کو پوری کر لوں پھر اس منزل پر آؤں گا. ابو جہل کہہ رہا تھا تیرے آقا کہہ رہے ہیں, ان سے سن کے آیا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں, یہ عقیدہ ہمیں ان سے ملا ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ تو دشمن ہے, پتہ نہیں حضور نے کہا ہے یا نہیں کہا, یہ کہیں اپنے پاس سے نہ کہتا ہو, میں جا کے پوچھ لوں ایک بار ان سے. آپ نے میری بات پہ غور نہیں فرمایا. میرا خیال تھا کہ اب بے ساختہ آپ حضرات پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے. میں جملہ دہرانے لگا ہوں. حضرت صدیق اکبر تو بھی حضور کو ملے نہیں ہیں, حضور سے سنا نہیں ہے. ابو جہل آ کے کہہ رہا ہے اور آپ تصدیق کر رہے ہیں. عقل کا تقاضا ہے, کم از کم چاہیے تھا ایک بار تو کہتے. ابو جہل ٹھہر جائے, تو دشمن ہے, تیرا پتہ نہیں, تو اپنے پاس سے کہہ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, میرے آقا کے لیے اپنے پاس سے تو بات بنا رہا ہے. میں جاتا ہوں آقا کے پاس, میں جاتا ہوں اپنے مولا کے پاس, میں جاتا ہوں اپنے حضور کے پاس اور جا کے پوچھتا ہوں. اگر حضور کہیں گے ہاں میں ہو کے آیا ہوں تو میں تصدیق کر دوں گا. نہیں, ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے جا کے پوچھ لینے دے, بلکہ ابو جہل سے سنا, پہلی بار سنا کہ یہ کہہ رہا ہے حضور فرما رہے میں ہو کے آیا ہوں, اور کہا میں تصدیق کرتا ہوں. ابو جہل سے سنا اور فوراً کا اللہ کی قسم وہ ہو کے آئے ہیں. ہم ہاتھ باندھ کے حضرت صدیق اکبر سے پوچھ سکتے ہیں اور پوچھتے ہیں. عالم تصور میں وہ ہمیں بتلائیں گے, ہمیں عقیدہ عطا کریں گے. کیا اے حضرت صدیق اکبر آپ نے جا کے حضور سے پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھ لیتے, پھر اگر حضور کہتے ہاں میں گیا تھا آپ تصدیق کر دیتے. یہ بغیر حضور سے پوچھے ابو جہل سے سن کر آپ تصدیق کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر ایک ہی جواب دیں گے, آپ کہیں گے میرے آقا کے غلام خاموش ہو جا, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بات حضور کے حق میں جاتی ہو, جو بات حضور کی شان میں جاتی ہو, ابو جہل بھی کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے. ہمیں عطا کیا ہے کیا کہ جو بات آقا کی شان میں جاتی ہو, جو مسئلہ میرے آقا کی عظمت میں جاتا ہو, پھر ہمیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بخاری میں ہے یا نہیں. پھر ہم یہ نہیں پوچھیں گے بیان کرنے والے سے کہ کس کتاب میں لکھا ہے. نہیں, جو بات آقا کی شان میں جاتی ہو دشمن بھی کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے. اور جو چیز حضور کی تنقید میں جاتی ہو, حضور کی تنقیص میں جاتی ہو, جس سے حضور کی شان میں کمی آتی ہو, کسی کتاب میں بھی ہو, ہم نہیں مانتے, ہم اسے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. چاہے کسی کتاب میں لکھی ہو, ہم تسلیم کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آقا کی شان بلند ہوتی ہے یا تنقید یا تنقیص ہوتی ہے. تنقیص ہونے والی کسی حدیث کو, کسی بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور اگر ہم صدیق اکبر کی اس بات کو مانتے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو وہ اگلی بات کا بھی وہ مفہوم سنا کے پھر نہیں, اس طرح نہیں, ہاتھ کھول کے ایمانداری کے ساتھ لو سنو, بس مختصر بات کر رہا ہوں. وہ یہ ہے, ابو جہل نے کہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں میں لامکان سے ہو آیا ہوں اور دیدار کر آیا ہوں اور زیارت کر آیا ہوں, کلام کر آیا ہوں, 5
تحفہ لے آیا ہوں اور اللہ سے مل کے آ رہا ہوں, ایک لمحے میں سارے یہ زمانے طے کر کے آیا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں یہ بھی مانتا ہوں, اور کل اگر اسے اگلی بات کر دے میں آج ہی اس کی بھی تصدیق کر رہا ہوں, اسے بھی مانتا ہوں. اس سے آگے کیا ہو سکتا تھا؟ لامکاں سے تو ہو آئے ہیں, آسمانوں سے تو ہو آئے ہیں, جنتوں کی سیر تو کر آئے ہیں, سدرۃ المنتہا سے تو ہو آئے ہیں, عرش پہ نالین سمیت سیر کر آئے ہیں, کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزلوں کو طے کر آئے ہیں, حجابات عظمت عبور کر کے, قرب اور بعد کی مسافتوں کو ختم کر کے, پردے ہٹا کے, دوریاں مٹا کے دیدار تو کر آئے ہیں. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی ابو بکر صدیق تصدیق کر رہے ہیں تو پوچھئے, یہ ہمیں بتلائیں گے, یہ داتا صاحب بتلائیں گے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بتلائیں گے, یہ غوث پاک بتلائیں گے. اس سے آگے کیا تھا؟ آپ بتلائیے, یہ آگے کیا تھا جس کی تصدیق کر رہے تھے؟ یہ بزرگان دین ہمیں بتلائیں گے. صدیق اکبر کہنا یہ چاہتے تھے, اے ابو جہل آج تو میرے آقا کہہ رہے ہیں میں ہو کے آیا ہوں, کل اگر میرے آقا کہیں وہ آ کے مل کے گیا ہے, میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں. کل کلاں اگر میرے آقا یہ اعلان کر دیں کہ میں نہیں گیا, آج رات وہ آیا تھا, پتہ نہیں آپ کہاں گم تھے. اچھا میں آپ کو اب آسان مسئلے کی طرف لے چلوں تو گفتگو مکمل کر دوں. یہ ہے عقیدہ اہل سنت, یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم صحابہ کرام کی تنقید تنقیس نہیں کرتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے آقا نے محنت کر کے یہ جو ہستیاں تیار کی ہوئی ہیں, اب ذرا آگے سنیے. میرے آقا چل پڑے نا جب مسجد حرام سے, مسجد الحرام سے چلے مسجد اقصیٰ کی طرف, تو جانا تو تھا معراج کے لیے. معراج کہتے ہیں بلندی کو. براق پہ بیٹھ گئے اور جبریل امین نے براق کا رخ کر دیا مسجد الاقصیٰ کی طرف. جبریل ہم نے جانا تو معراج کے لیے اللہ کی طرف ہے, یہ تو نے ادھر کر دیا. ابھی تو میرے قدم چوم کے کہہ رہا تھا ان اللہ لمشتاق الیک, اللہ انتظار کر رہا. میں اس جملے کے لیے آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہا ہوں. ابھی تو نے ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے تو نے میرے قدم چومے تھے, اور جب میری آنکھ کھلی تو نے کہا تھا ان اللہ لمشتاق الیک. آقا چلیے, اللہ انتظار کر رہا ہے. اب ادھر جانے کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر دیا اپنے براق کا. جبریل ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آقا ادھر بھی جانا ہے, رخ ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف اس لیے کیا ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے تیرے معراج کا جلسہ کر رکھا. اب دوسرا جملہ کہوں اگر بولنا چاہتے ہو. جبریل ہماری سواری کا رخ بجائے بلندی کے عروج کے یہ مسجد اقصیٰ کی طرف کیوں کر دیا؟ جبریل امین کی جواب دیتے ہیں آقا 1.25 لاکھ نبی تیرا انتظار کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انتظار کرے اور آقا کرم نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام انتظار کرے اور میرے حضور کرم نہ فرمائے؟ غلام درود پڑھ رہا ہو اور انتظار کر رہا ہو اور میرے حضور جلوہ فرمائی نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے شعر یاد آ رہا ہے, شب انتظار میں سو گیا, شب انتظار میں سو گیا, وہ نصیب میرا جگا گئے. شب انتظار میں سو گیا, وہ نصیب میرا جگا گئے. یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ خواب میں میرے آ گئے. میں ہجوم غم کا مریض تھا, شب تار میرا نصیب تھا. میں ہجوم غم کا مریض تھا, شب تار میرا نصیب تھا. میرے گھر میں چاند اتر گیا, وہ جمال اپنا دکھا. اے میرے آقا 1.25 لاکھ نبیوں نے
آپ کے معراج کا جلسہ کر رکھا ہے، وہاں جانا ہے۔ معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ جو معراج النبی کی محفل کرتا ہے، معراج النبی کا جلسہ کرتا ہے، وہ کسی ایک نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ عمل کرتا۔ اور میرے آقا مسجد اقصیٰ میں صفیں انبیاء کرام کی بنی ہوئی ہیں، امام کی جگہ خالی ہے۔ میرے آقا کو جبریل امین نے دستے مبارک پکڑا اور مصلی امامت میں کھڑا کیا۔ کیوں؟ نماز کا، امت کے لیے نماز کا آغاز ہونے والا تھا، اور جبریل بتلانا یہ چاہتا تھا، نبیوں دیکھ لو یہ اس محبوب کی شان ہے کیا کہ اے سارے نبیوں، تمہاری امامتوں کا آغاز، تمہاری امامتوں کا افتتاح امت کی جماعت سے ہوتا ہے، اس محبوب کی امامت کا افتتاح نبیوں کی جماعت سے ہو رہا ہے۔ تو باریک سا فقرہ، اللہ کرے کو ٹھیک، ایک فقرہ ہی کافی ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تو جائیں گے، پھر واپس پلٹیں گے، پھر نماز ملے گی، ابھی ملے گی، اور یہ پڑھا رہے ہیں۔ قیام کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، تشہد کیسے پڑھنا ہے، ابھی ملے گی۔ یہاں ایک بڑا محبت بھرا جملہ ہے، وہ باتیں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اتنا ہی کافی ہے۔ جبریل امین نے میری سرکار، وہاں باقاعدہ خطاب ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب کیا، حضرت نوح نے خطاب کیا، حضرت موسیٰ نے خطاب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا۔ ایک جملہ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، سارے جبریل امین ہے، سب صفیں بنی ہوئی ہیں، حضرت آدم کا، اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے صفی اللہ بنایا، مجھے جنت میں سیر کرنے کھانے پینے کا موقع دیا۔ حضرت آدم کھڑے ہو، مجھے اللہ کی حمد ہے کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ بنایا، کعبہ میرے ہاتھ سے بنوایا، آگ کو میرے اوپر گلزار کیا، قربانی میری قبول کی۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے روح اللہ بنایا ہے، کلمت اللہ بنایا ہے۔ جب سارے اپنی اپنی تقریریں کر چکے، 313 رسول اپنی اپنی کتابوں کے نام لے کے اپنی اپنی تقریریں کر چکے، حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے اعلان کیا، سامعین اب صدارتی خطبے کے لیے آقا دو عالم آتے ہیں۔ اب خصوصی خطاب کے لیے امام الانبیاء آتے ہیں۔ میرے آقا مصلی امامت پر کھڑے ہوئے انبیاء کرام کی طرف چہرہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف چہرہ کرتے ہوئے کہا، اے سارے انبیاء کرام، جس جس نے خطاب کیا حق کیا، جو بھی کہا حق کہا، جو بھی کہا سچ کہا، لیکن مجھے سارے مل کر بتلاؤ اور ایک زبان سے بتلاؤ، تمہیں جو کچھ ملا کس کے صدقے ملا؟ جو ملا کس کی بدولت ملا؟ سب چپ۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں، میں سب کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلان کرتا ہوں، جس کو جو بھی ملا تیرے صدقے ملا۔ آج حضرت امام اہل سنت کی روح سن رہی تھی، پکار اٹھی، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام مسجد اقصیٰ سے باہر آئے، اور سب نے مل کر درود و سلام پڑھتے ہوئے میرے آقا کو الوداع کیا۔ حضور براق پہ بیٹھے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے، جب براق پہ بیٹھنے لگے تھے نا میرے آقا، تو براق اچھلا، براق کودا، اس نے شوخی کی۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا، براق کیا تو شوخی کرتا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر کون سوار ہونے لگا؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں، اور بلکہ جبریل امین نے اس براق کا انتخاب ہی اس لیے کیا تھا، جب اللہ نے کہا تھا نا ایک براق لے جائیے اور میرے حبیب کو لے کے آؤ میرے پاس۔ جبریل امین جنت میں آئے جہاں براق پھر رہے تھے، کتابوں میں آتا ہے 40,000 براق تھے، خوشی خوشی چل رہے تھے، اور ایک براق ایک کونے پہ کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ جبریل امین جا پہنچے، اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس
نے کہا 40,000 سال پہلے میں نے سنا تھا ایک براق کو آپ جناب کی سواری کے لیے انتخاب کیا جائے گا، تب سے کھڑا رہو، تب سے انتظار میں ہوں، اور یہ سوچ کر اتنے سال گزار دیے ہیں کہ پتہ نہیں کس خوش قسمت کو یہ موقع ملے گا، کون سا خوش بخت سوار ہوگا 40,000 میں سے، پتہ نہیں کس کی ڈیوٹی لگے گی۔ حضرت جبریل امین نے اسی براق کا انتخاب کرتے ہوئے کہا اچھا اگر تو اپنے دل میں میرے محبوب کا عشق لیے ہوئے ہے ہم تیرا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ اور جبریل امین نے کتابوں میں عجیب خوبصورت یہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جبریل امین نے پہچان لیا اس براق کو، اس کے دل میں آقا کی محبت تھی، اور وہ محبت جو دل میں تھی اس کا ظہور ہو رہا تھا چہرے سے۔ جملہ میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح، جبریل امین نے اس براق کو پہچان لیا کہ اس کے دل میں محبت ہے، اور اس محبت کا ظہور ہو رہا تھا آنکھوں سے، اس کے چہرے سے۔ معلوم یہ ہوا آقا کے ہر غلام جس کے دل میں بھی آقا دو عالم کی محبت ہوگی، اس محبت کا نور قیامت کے دن اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوگا، اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوگا۔ اور اگلی بات تو سن لیجئے، جو بھی اپنے آقا کے دل میں محبت رکھتا ہے اس کے چہرے سے نور کی صورت میں نظر آتی ہے، اور یاد رکھیے اس کا چہرہ مرنے تک بگڑتا نہیں ہے۔ ہاں سچی بات کہہ رہا ہوں، ہر نعت پڑھنے والا، ہر اپنے آقا سے محبت کرنے والا، ہر درود و سلام پڑھنے والا، ہر نعرے کا جواب دل سے دینے والا اچھی طرح یاد رکھ لے ان کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے۔ اور جو میرے آقا کے منکر ہوتے ہیں اور تقریروں میں اور تحریروں میں اور میرے آقا کی شان میں توہین کرتے ہیں، چاہے جتنی مرضی لمبی ہو، اللہ کی قسم ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ابھی کرونا کے دنوں میں کتنے مولوی مرے ہیں، کسی کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، لیکن جو بھی سنی دنیا سے گیا ہے ہر عالم کا چہرہ دکھایا گیا۔ حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب کورونا میں گئے، صاحبزادہ پیرزادہ شاہ گیا، حضرت مفتی خادم حسین صاحب گئے رضوی، خادم حسین رضوی گئے، حضرت مولانا عبدالتواب صدیقی کیچڑے والے گئے، کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھیں، ہر ایک کا چہرہ۔ پیر صاحب گولڈا شریف والے حضرت پیر عبدالحق شاہ صاحب گئے، پیر عظمت علی شاہ صاحب گئے۔ اللہ کو آپ جب چاہو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جب چاہو آپ ان کے جنازے کی تصویریں دیکھو، آپ ان کی آخری جو تصویر بنی ہوتی ہیں آپ دیکھو، ایک نہیں 10 تصویریں آپ دیکھو گے، ان کا چہرہ گلاب کی طرح مسکرا رہا۔ اب میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، کسی ایک کا بھی چہرہ یہ نہیں دکھا سکتے، بس یہی وجہ ہے۔ وہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے کھڑے ہو کے نعت پڑھی تھی۔ ایک بار نعت پڑھی، آقا خوش ہو کے اپنی کملی چادر مبارک اتار کے دے دی، پھر ایک بار پڑھی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تیرا منہ سلامت رکھے۔ وہ دن اور آج کا دن جو بھی آقا دو عالم کی تعریف کرتا ہے اس کا چہرہ بگڑتا نہیں ہے، مالک ان کے چہروں کو سلامت رکھتا ہے۔ وہ حضرت لمبی ہو جاتی ہے بات، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر، براق کے چہرے کو دیکھ کر حضرت جبریل امین پہچان گئے یہی حضور سے محبت رکھتا ہے، برق رفتار ہے، آتش کردار، زہرہ جبی، زریزی، مبارک خو، سیاہ ابرو، جادو جشو، آہو خشو، اختارو شولہ، سریہ پیکر، دراز مشگاں، گوہر دنداں، لولو سم، اتارو دہن، کثیر الخیر، اور چپ چاپ نہیں تھا، درود و سلام بھی پڑھتا ہوا جا رہا۔ جب آقا دو عالم کی خدمت میں جنت سے لے کے آئے اور حضور نے، جبریل امین نے رکاب تھامی تاکہ حضور بیٹھے، وہ ہلا، وہ اچھلا، اس نے شوخی کی تو جبریل امین نے کہا اب حضور بیٹھنے لگے ہیں تو شوخی کرتا ہے۔ اس براق نے کہا، اب وہ مسکرایا اور مسکرا کے کہتا ہے نہیں میں شوخی نہیں کر رہا بلکہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آقا میری بھی ایک حاجت ہے۔ اللہ، میری بھی ایک حاجت ہے،
میری بھی ایک حاجت ہے. اچھا میں حاجت بعد میں بتلاؤں گا, ایک اپنے عقیدے کا مسئلہ آپ تک پہلے پہنچا لوں. کیا براق کہہ رہا تھا میری بھی ایک حاجت ہے. آقا میری بھی ایک حاجت ہے. پھر تیسری بار سن لو, براق کہہ رہا تھا حضور میری بھی ایک حاجت ہے. براق تھا جنتی, براق تھا جنتی, براق تھا جنتی. معلوم ہوا آقا کو حاجت روا سمجھنا دوزخیوں کا عقیدہ نہیں, جنتیوں کا عقیدہ ہوا کرتا ہے. اور میرے آقا اس براق پہ سوار ہو کر, جبریل امین نے لگام تھامی ہے, جبریل امین نے رکاب تھامی ہے, میکائیل نے لگام تھامی ہے, اور 70,000 فرشتوں 70,000 ملائکہ کے جلوہ میں آمینہ کے لال کی سواری چلی, اور مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے حضور لامکان کی طرف چل پڑے اور پہلے آسمان پر جا پہنچے, اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو پھر یقیناً دیواریں بھی ہوں گی. سبحان اللہ. جن کا خیال ہے کہ یہ خالی خولی ہے کچھ بھی نہیں ہے, نہیں, وہ باقاعدہ آسمان مجسم وجود رکھتا ہے. میرے خاموش دوستو, یہاں سے لے کے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت ہے. کتنی؟ اور پھر جو موٹائی ہے آسمان کی وہ 500 سال. جیسے یہاں سے لے کے پہلے آسمان 500 سال, پھر اس کی موٹائی 500 سال, پھر آگے دوسرا آسمان 500 سال, اس کی موٹائی 500 سال. ہم پہلے آسمان پر تھے, پہلے آسمان تک پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو آسمان 500 سال موٹا ہے اس کا دروازہ کیسا ہوگا؟ حاجی صاحب ہماری دیوار 9 انچ کی ہوتی ہے, اس کے درمیان دروازہ لگتا ہے. 9 انچ کی دیوار یا 4 انچ کی دیوار ہوتی ہے یا 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے, اور 2-2.5 انچ کا موٹا دروازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو 500 سال کی مسافت کی دیوار ہوگی. اچھا نہیں چھوڑو, دروازے کی بات بھی کیا کروں, لمبی بات ہو جائے گی, اتنا ہی کافی ہے. اس طرف دروازہ بند کر کے بواب بیٹھا ہوا ہے, دروازہ کھولنے والا بند کرنے والا فرشتہ بواب. ادھر جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا, ادھر سے دوسری طرف سے 500 سال کی مسافت دوسری طرف سے بواب نے پوچھا کون؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر جبریل اس نے دروازہ کھٹکھٹانا سن لیا, کون؟ ادھر 500 سال کی مسافت پہ دوسری طرف وہ بولا کون؟ ادھر نیچے 500 سال کی مسافت نیچے کھڑا جبریل بولا میں جبریل ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے سن لیا, کون؟ اس نے سن لیا. جب کہا میں جبریل ہوں, 500 سال کی مسافت پہ دوسری طرف جو بواب تھا اس نے سن لیا نیچے جبریل ہے. پھر بولا تیرے ساتھ کون آیا ہے؟ جبریل امین نے سن لیا, یہ کہہ رہا ہے تیرے ساتھ کون آیا ہے. جبریل نے 500 سال کی مسافت پہ نیچے سنا اور فوراً کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ آئے ہیں. اب بس توجہ چاہتا ہوں, ایک جملہ, وقت نہیں ہے, ایک جملہ ہی کافی ہے. 500 سال کی مسافت پہ جبریل بول رہا تھا, وہ بواب سن رہا تھا, بواب بول رہا تھا. 500 سال کی مسافت پہ جبریل سن رہا تھا. 500 سال کی مسافت پہ ایک بول رہا تھا, وہ سن رہا تھا, وہ بول رہا تھا, یہ سن رہا تھا. یہ دونوں غلام ہیں اس آقا کے جو براق پہ بیٹھا ہے. نہیں بولنا چاہتے تم بس کہتے ہیں. کیا یہ جملہ آپ کو لطف نہیں دے گا کیا کہ یہ 500 سال کی مسافت پہ وہ سن رہا ہے, یہ بول رہا ہے, یہ بول رہا ہے, وہ سن رہا ہے. جو براق پہ بیٹھا ہے وہ ان دونوں کا آقا ہے. جب غلاموں کے سننے کی شان کا عالم یہ ہے تو آقا کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ آقا یہاں سے 500 سال نہیں صرف 5 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں.
میرا خیال ہے اچھا یہاں بات روکتے نہیں ہیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال ڈالوں، اچھا جواب بھی دے دیتا ہوں، 2 منٹ ہیں، سوال بھی اور جواب بھی دونوں آپ کے ذہنوں میں۔ سوال یہ ہے کہ جس شان سے آج تیاریاں ہو رہی تھیں اور جنتوں کو سجایا جا رہا تھا، حوروں کو سجایا جا رہا تھا، غلمان کو سجایا جا رہا تھا، اور جنتوں کو سجایا گیا تھا، عرش کو سجایا گیا تھا، سدرۃ المنتہا کو سجایا گیا تھا، اور جس شان سے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھا کے اور الوداع کرایا تھا، تو کیا اتنے عظیم شان والے مہمان کو جب گھر بلائیں تو دروازہ بند کر دیتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، شہنشاہ خطابت۔ بس میرے حضور کا نام ہی کافی، اللہ آپ کو سب کو زندگیاں عطا کرے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بھائی صاحب اتنی عزت کے ساتھ، اتنے احترام کے ساتھ، اتنی شان و شوکت کے ساتھ جس مہمان عزیز کو بلایا جائے اور راہوں کو سجایا جائے، تو کیا اس کے آنے سے پہلے دروازہ بند کر لیتے ہیں؟ سوال آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ بات واضح ہو رہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو آپ کے ذہنوں میں سوال ڈال رہا ہوں۔ تو کیا اتنی عزت والے مہمان کو جب بلایا جاتا ہے، بلانے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں کم از کم ظاہر۔ ایک ہوتا ہے وارنٹ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے پکڑ کے لاؤ۔ دوسرا ہوتا ہے سمن، کہ جا کے کہہ دو کہ آؤ، اس میں اس کے نہ آنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ پہلا وارنٹ، پکڑ کے لاؤ۔ دوسرا سمن، کہ آنا ہے، فلاں تاریخ کو حاضری دینی ہے، تھانے میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے دعوت نامہ، عزت کے ساتھ، اس میں اس کو اختیار ہوتا ہے، آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو بھی کوئی بات نہیں، میں مصروف ہوں گا۔ سمن، وارنٹ، سمن، دعوت نامہ۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ مہمان اتنا پیارا ہو، اتنا عزت والا ہو کہ بندہ اپنا ڈرائیور بھی بھیج دے، گاڑی بھی بھیج دے۔ نہیں آپ حضرات نے شاید اس منزل شاید پہنچے نہیں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، مہمان اتنا عزت والا، اتنا عظمت والا، اتنے پیار والا ہوتا ہے، اور اس سے محبت اتنی ہوتی ہے، احترام اتنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں گاڑی بھی ہم بھیجیں گے، ڈرائیور بھی ہم بھیجیں گے۔ کیا سمجھ نہیں آ رہی جبریل براق لے کے کیوں آ رہا؟ اب میں پھر آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، کیا خیال ہے جو اتنا عظیم مہمان ہو، اتنا عزت والا، عظمت والا مہمان ہو، اور اتنے احترام کے ساتھ اسے بلایا جا رہا ہو، اور گاڑی بھیج کر، ڈرائیور بھیج کر جسے بلایا جا رہا ہو، اور ڈرائیور سے کہا جائے پاؤں چوم کے لانا ہے، اور خالی خلی نہیں لانا، دلہا بنا کے لانا ہے، تو کیا دروازے بند کر لیے جاتے ہیں؟ کم از کم دروازہ تو کھلا ہونا چاہیے تھا۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، اب بولو یا نہ بولو، عرض تو میں کر دوں گا۔ مسئلہ مولا علی کی شان کا پھر رہ گیا درمیان میں، اگلے جمعے سناؤں گا۔ جو معراج میں مولا علی کی شان سنانی تھی وہ پھر رہ گئی ہے، آئندہ جمعے اگر مالک نے زندگی توفیق بخشی تو عرض کروں گا۔ آپ یہ جواب تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر پتہ نہیں کئی لوگ نہیں بھی آتے تو پھر بات درمیان میں رہ جاتی ہے۔ 2 ہی باتیں ہیں، یہ جو دروازہ بند ہے نا، 2 ہی باتیں ہیں۔ کیا؟ یا تو یہ کوئی دروازہ خاص ہے، یا یہ کوئی ایسا VIP گیٹ ہے، کیونکہ وہ بواب اور سارے فرشتے وہ جبریل کے تو مقتدی ہیں، جبریل تو ان کا امام ہے، جبریل ان کا خطیب ہے، جبریل تو ان فرشتوں کا آقا ہے۔ تو جب اپنے امام کی، اپنے خطیب کی بات سنی تو اس کو چاہیے تھا دروازہ کھول دیتا کہ جبریل میرا امام آ گیا، میرا مقتدا آ گیا، میرا امام آ گیا، کھول دیتا، نہیں کھولا۔ 2 ہی باتیں ہیں، یا تو یہ VIP گیٹ ہے جس کے لیے بواب کو بٹھا کے بتلا دیا گیا ہے اس دروازے سے اور کوئی نہ آئے، جو بھی آئے گا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے گا۔ یا تو VIP گیٹ ہے جو صرف حضور کے لیے ہے، اور اگر VIP نہیں بلکہ عام گیٹ ہے جس سے جبریل روزانہ
سینکڑوں بار آتا ہے جاتا ہے اور آتا جاتا رہا ہے، اور 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس اسی دروازے سے وحی لے کے آیا ہے، کتابیں لے کے آیا ہے، تورات لے کے آیا، زبور لے کے آیا، انجیل لے کے آیا، قرآن کی 6666 آیتیں لے کے آیا ہے، پھر دروازہ بند کیوں ہے؟ توجہ، لگتا ہے اللہ نے آج اس آسمان دنیا کے فرشتے بواب سے کہہ دیا تھا میرا محبوب آ رہا ہے، دروازہ بند کر لے۔ آج جبریل بھی اکیلا اوپر نہیں آ سکتا، آج جبریل بھی آئے گا تو میرے مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے اوپر آ سکتا ہے۔ دیر ہو رہی ہے، حضور کا نام آیا، دروازہ کھل گیا۔ نہیں، میرا تقاضا تھا کہ آپ میرے ساتھ ابھی بولو گے، حضور کا نام آیا، دروازہ کھل گیا۔ میرے حضور کا نام آیا، جبریل نے حضور کا نام لیا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ آیا، دروازہ کھل گیا۔ پھر تیسری بات، حضور کا نام آیا، جبریل کے لیے دروازہ کھل گیا۔ بس ہم پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں جو اپنے آقا کبھی میلاد مناتے ہیں، کبھی معراج مناتے ہیں، کبھی نعتیں پڑھتے ہیں، کبھی جلوس نکالتے ہیں، کبھی محفلیں کرتے ہیں، کبھی نعرے لگاتے ہیں، کبھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اگر حضور کا نام آنے سے جبریل کے لیے آسمان کا دروازہ کھل سکتا ہے، حضور کا نام لینے سے ہمارے لیے جنت کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔